آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جیب خالی ہے لیکن ارمان آسمان سے بھی بڑے اور اونچے ہیں، جن کی زندگی غربت نے زخمی کر دی ہے۔ صرف چند ہی دن کے اندر ان کے پاس پیسہ آ جائے، پیسوں کا دریا کھل جائے، اور ایسا دریا کھلے جسے دیکھ کر دشمن بھی سوچ میں پڑ جائیں کہ ان کی تقدیر اور مقدر بدل کیسے گیا۔ آج کا وظیفہ، آج کا عمل کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی عطاؤں کا ڈھیر ہے، رب تعالیٰ کے خزانوں کا ڈھیر ہے جسے آپ لوگوں نے سمیٹنا ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ویڈیو کو اسکپ نہ کیجیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج کا عمل، آج کا وظیفہ، یہ ایسا دولت کا اثردار نقش ہے جو رزق کے بند دروازے توڑ دیتے، تنگ دستیوں کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ کے حالات دنوں میں بدل جائیں گے، اور رب تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے آپ کے لیے حلال اور پاکیزہ دولت کا بندوبست کرنا شروع کر دے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، رب تعالیٰ کی پاک کلام میں بڑی طاقت ہے، اور جب اللہ رب العزت کو بابرکت اور جلالی اسم اعظم سے پکارا جاتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت جوش مارتی ہے، اور بندہ جو مانگتا ہے وہ اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن جو ہی آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے کوشش کریں 7 پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ نماز وظیفے کے لیے بہت ضروری ہے۔ نماز ہم مسلمانوں پر ویسے بھی فرض ہے۔ نماز کو جو بندہ پکڑ لیتا ہے اور پھر نمازوں کے بعد یہ عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو دنوں میں رنگ دیتا ہے، اور رب تعالیٰ پھر ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت کا بندوبست کرتا ہے، خزانوں کا بندوبست کرتا ہے، گھر، گاڑیاں، بنگلے، کاروبار، نوکریاں ایسے چمک اٹھتی ہیں کہ بندہ اپنی قسمت پر خود بھی رشک کرتا ہے، لیکن لوگ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس کے لیے کیسے کیسے وسیلے بنا دیے ہیں اور اس کی قسمت دنوں میں چمک اٹھی ہے۔ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، اس عمل کو آپ نے نماز فجر یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے۔ نہایت آسان عمل ہے، چھوٹا سا عمل ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو جو ہی آپ 3 دن لگاتار کریں گے تو انشاءاللہ بفضل خدا قبولیت کے دروازے خود بخود کھل جائیں گے، خزانوں کے منہ خود بخود کھل جائیں گے، اور رب تعالیٰ ایسا رزق عطا کرے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ دولت پانی کی طرح بہے گی، یعنی ایسا پانی جو کبھی ختم نہ ہو، دریاؤں کا پانی ہو، ہر وقت ہی چلتا ہو، ایسے رب تعالیٰ آپ کے گھروں میں دولت کی ندیاں اور دریا کھول دے گا۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، اس عمل کو آپ نے کس وقت اور کیسے کرنا ہے، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا۔ اس وظیفے کو آپ نے نماز فجر یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت کرنا ہے، لیکن بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے ان تینوں دنوں میں اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو سونے پہ سہاگا ہوگا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ جب 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے صرف 101 مرتبہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث 101 مرتبہ آپ نے ان کلمات کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اسم اعظم ہے، اور یہ ایسے کلمات ہیں جو رب تعالیٰ سے اپنی بات منوا لیتے ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو مانگنے والے کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ یہ ایسے کلمات ہیں جو منٹوں میں پریشانیوں کو حل کر دیتے ہیں، خزانوں کے منہ کھلوا دیتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر بندہ جو مانگتا ہے رب تعالیٰ اسے عطا بھی کر دیتا ہے، اور اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اب یہاں ضروری بات سنیں، جب آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے تو آپ نے اپنے مقصد اور اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، دھیان آپ کا اپنے مقصد کی طرف ہونا چاہیے، وظیفہ آپ نے یہ پڑھتے جانا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا جو ہی 2 سے 3 دن گزریں گے، یا تو آپ کا کام مکمل طور پر ہو جائے گا، یا پھر وہ کام ہونے کے آپ کو اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔
بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک ان تینوں دنوں میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ روزانہ پڑھیں گے تو بہت ہی بہترین ہوگا۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ان تینوں دنوں میں ضرور پڑھیں، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں یا نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ بہترین یہ ہوگا آپ نماز فجر کے بعد پڑھیں، کیونکہ فجر کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب آسمان سے فرشتے آپ کے لیے رزق اور دولت لے کر گھر گھر جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ بندے کے مقدر کا، بندے کے نصیب کا رزق ہوتا ہے، جو دولت ہوتی ہے اس کے گھروں میں فرشتوں کے ہاتھ بھیج دیتا ہے۔ اور جب بندہ فجر کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتا ہے تو رب تعالیٰ پھر بوریاں بھر بھر کے فرشتوں کے ہاتھ آپ کے لیے خزانے بھیجتا ہے، دولت بھیجتا ہے، رزق بھیجتا ہے، اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، اپنے انعامات کی بارش برساتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ 101 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث جب آپ پڑھ لیں، پھر آپ نے صرف 33 مرتبہ یا رزاقو یا غنیو یا وہابو، یا رزاقو یا غنیو یا وہابو، ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور صرف 33 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ نماز فجر کے بعد آپ چلتے پھرتے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جائے نماز پر بیٹھ کر پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے خصوصی دعائیں کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کو جو ہی آپ نے کرنا ہے، آپ کے مقدر اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، بند رستے کھل جائیں گے، بندشیں رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اور جیسا جیسا آپ اللہ سے مانگیں گے ویسا ویسا ہی رب تعالیٰ آپ کے ساتھ معاملات کرے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، اے ہمارے رب، اے ہمارے پاک پروردگار، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے لیے رزق اور دولت کے دروازے کھول دے، اور ہمیں ایسا رزق اور دولت عطا فرما جس کی وجہ سے ہمیں ذہنی اور دلی سکون ملے اور ہم تیرے نزدیک ہو جائیں۔ ہمیں عزت والی دولت عطا فرما، ہمیں عزت والا رزق عطا فرما، تنگ دستیوں پریشانیوں کو ختم کر دے، ہمارے گھروں سے نحوستوں، لڑائی جھگڑوں، پریشانیوں کو ختم کر دے، اور ہمارے گھر میں برکتیں عطا فرما، اپنی رحمتیں عطا فرما، رزق اور دولت کی بارش برسا۔ اپنے لفظوں میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس عمل کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کو 4 چاند ضرور لگائے گا، اور جو آپ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ وہ آپ کا نصیب اور مقدر ضرور بنے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس مختصر سے عمل سے مستفید ہوں، ہم سب کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔